اکبر. یہ حکم دینے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن نماز کا معاملہ آ گیا تو کہہ دیا گیا کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا تو اس کو مارو. اور ہماری نوجوان نسل 15 سال کی ہو جاتی ہے، 20 سال کی ہو جاتی ہے، نہ اماں بیٹی کو نماز کا حکم دیتے ہیں نہ نماز کے لیے مارتے ہیں. نوجوان لڑکے، میری ماں اور بہنوں خاص طور پر کہوں گی، نہ جانے کتنی نمازیں وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آج کی ہماری ماں کو اتنی ہدایت نہیں ہوتی کہ تو نماز پر، ورنہ میں تیری بات نہیں مانوں گی. غور کر لیجیے. نماز، جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں نا، ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. میری ماں اور بہن، وہ نبی جو کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرتے. وہ طائف کا وقت، میری بہنوں، جس وقت طائف کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے، پورے جسم کو خون انہوں نے کر دیا، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی. لیکن غزوہ خندق کے موقع پر صرف عصر کی نماز میں دیری ہو گئی، ابھی چھوٹی بھی نہیں. چھوڑنا تو دور کی بات، ہماری تو نہ جانے کتنی نمازیں چھوٹ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، تباہ اور برباد ہو جائے وہ لوگ جن کی وجہ سے میں نے آج میرے عصر کی نماز میں تاخیر کر دی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ اکبر. ہم تو ہماری نمازوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. میری بہنوں، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو اٹھا کر دیکھو کہ کیا معاملہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کا. کیا سوچ کر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں؟ کسی ایک صحابی کی زندگی میں ہم کو بے نمازی کا کردار نظر آتا ہے؟ ایک بھی ہم کو صحابی نہیں ملتے کہ انہوں نے اپنی فجر کی نماز چھوڑی ہو. ایک بھی صحابیہ نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے گھر کے کام کی وجہ سے اپنی نماز کو چھوڑا ہو، اپنے گھر میں فنکشن کی وجہ سے نماز کو چھوڑا ہو. اپنی بیٹی کی شادی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا. وہ مائیں سنیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی مصیبت کے پہاڑ بھی آئے تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، خوشیاں بھی آئے تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا. تو کیا سوچ کر ہم نمازوں کو ہماری چھوڑ دیتے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت، میری بہنوں، یہ بات کہہ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مختصر کر دوں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے وفات کا وقت قریب آ رہا تھا، میری بہنوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی یہی تھی، الصلاۃ 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 الصلاۃ. لوگوں نماز ادا کرو، لوگوں نماز ادا کرو، لوگوں نماز ادا کرو، لوگوں نماز ادا کرو. کیا معاملہ تھا معلوم ہے میری بہنوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی وفات سے 3 یا 4 دن کے پہلے کا یہ واقعہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہے، بہت زیادہ تیز بخار ہے. عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو پوری بیان کرتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہی اٹھتے ہیں پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. جیسے ہی ہوش آتا ہے تو میری بہنوں کیا پوچھتے ہیں معلوم ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کر جا کر وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. جیسے ہی ہوش آتا ہے پھر یہی پوچھتے ہیں، اللہ اکبر، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ عائشہ، تم اپنے باپ ابو بکر کو کہے کہ وہ نماز پڑھا دے.